کہ وارث یا ورثہ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کن کن کو وراثت ملتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بر وقت آیا کریں، تاکہ جن لوگوں نے آج ابھی آئے ہیں، اب پہلی چیزیں جو تھی وہ ان کے ذہن میں نہیں رہیں گی، تو ریویژن کیا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بھی ہم سارا ریوائز کریں گے۔ یہ وہ چیزیں اس پر ٹائم، اس لیے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اس لیے ٹائم دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں اتریں۔ یہ چیزیں قرآن و حدیث میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کریم کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، ٹرانسلیشن اس کی پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کسی کے پاس سیکھیں جا کے۔ تو یہ آپ احباب کے لیے، میرے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمیں دین کا فہم ملے اور پتہ چلے کہ وہ دین جس سے ہم دور بیٹھے ہیں وہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے وراثت جو تقسیم ہوگی، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو جن کو وراثت دی جائے گی وہ ہیں اصحاب فروض۔ کون ہے بولیے؟ بولیں ذرا سارے، اس سے آپ کو یہ ٹرمز بھی یاد۔ اصحاب فروض، ان میں آپ کا مال جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ ان میں جتنا جتنا حصہ مقرر ہے، اب کسی کا 1/2 مقرر ہے، کسی کا 1/3 مقرر ہے، کسی کا 1/4 ہے، کسی کا 1/6 ہے، کسی کا 1/8 ہے۔ اصحاب فروض جو ہیں یہ 12 ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم تفصیل کی طرف جائیں گے تو اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون ہیں۔ اصحاب فروض میں مال تقسیم ہوا، قرض کی ادائیگی بھی ہوگی، تجہیز و تدفین بھی ہو چکی، وصیت بھی پوری ہو چکی۔ جو مال بچا اس میں جو ورثہ تھا اس میں سے اصحاب فروض کو ہم نے دے دیا، پھر مال بچ گیا۔ وہ جو مال بچ جائے گا بعد میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئیں گے اسباط۔ اسباط وارث ہوں گے، یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں انسان کے، ان کا بھی وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے، خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اصحاب فروض کو دیا جائے گا، اس کے بعد اسباط میں۔ اگر یہاں سے حصہ ان کو ان کا پراپر جو شریعت نے 1/6، 1/8، 2/3، 1/4 یا جو شریعت نے متعین کیا ہوا ہے وہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اسباط میں تقسیم ہوگا۔ اب ان کو بھی ادا کیا، ان کو بھی دے دیا، یا ان میں تقسیم کیا، جو بچ گیا تھا وہ اسباط میں دینا تھا، اب اسباط ہوں ہی کوئی نہ، اسباط ہوں ہی کوئی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیسرے نمبر پر ہے رد علی اصحاب الفروض۔ ان سے جو بچ گیا وہ اسباط میں تقسیم ہونا تھا۔ اب اسباط ہے ہی کوئی نہیں، اسباط رشتہ داروں میں سے ہے ہی کوئی نہیں، فوت ہو گئے ہیں، یا اس کے ہے نہیں ہیں، اس کے پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو پھر رد علی اصحاب الفروض کیا ہوگا کہ یہ حصہ جو بچ گیا ہے یہ بھی سارے کا سارا اصحاب الفروض کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ جو بچے گا یہ بھی ان کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد اگر کسی کا اصحاب فروض میں بھی کوئی نہ ہو، جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں اصحاب فروض، وہ کوئی نہ ہو، اسباط رشتہ دار بھی کوئی نہ ہوں، اس کے بعد ذوی الارحام ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو تب لوٹے گا اگر یہ ہیں ان کی طرف، تب لوٹنا ہے رد علی اصحاب الفروض۔ یہ حصہ یہ جو اسباط نہیں ہے تو ادھر آ گیا، تو یہ اوپر تب جائے گا اگر یہ ہوں۔ کسی کا اصحاب فروض میں بھی کوئی نہ ہو، اسباط بھی کوئی نہ ہو،
یہ دونوں نہ ہوں تو پھر تیسرے نمبر پر کون آ جاتے ہیں؟ وہ ہیں ذوی الارحام. کیا ہیں؟ بولیے بولیے ذرا. ذوی الارحام رحم سے ہے. یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں بندے کے. یہ بھی کیا ہیں؟ بولیے نا. اب بولنے سے قاصر ہیں. یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی طرف لوٹ جائے گا. اب اگر اصحاب فروض میں سے بھی کوئی نہ ہو، اسبات بھی کوئی نہ ہو، ذوی الارحام بھی کوئی نہ ہو، یعنی قریبی خونی رشتہ دار کسی کا کوئی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے مولا موالات. مولا موالات. اب یہ کیا ٹرم؟ یہ کسی کے ساتھ بندے کی اچھی دوستی تھی، اچھا اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اچھا ایک تعلق تھا، اور وہ تعلق اتنا گاڑا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ یار میرا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیرا بھی کوئی نہیں ہے، میں فوت ہو گیا تو میرا سارا مال تو لے لینا، تو فوت ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے میں فوت ہو گیا تو میرا سارا مال تیرا. یہ ان کا عہد و پیمان تھا، اور لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا. تو اب یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اگر تو یہ ہیں تو پھر ادھر نہیں آئے گا یہ، اگرچہ انہوں نے ایک دوسرے کو یہ بولا ہوا ہے، کیونکہ یہ ورثاء ہیں جو رب کائنات نے وارث بنائے ہیں اسے. اگر یہ موجود ہیں، یہ اصحاب فروض ہیں، اسبات ہیں، یا ذوی الارحام موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں مال ادھر نہیں آئے گا. اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر مولا موالات کسی کے ساتھ کہا کہ میں فوت ہو گیا میرا مال تو لے لینا، وہ کہ میں فوت ہو گیا میرا مال تیرا، تو پھر جو ان کے عہد و پیمان ہیں وہ پورے کیے جائیں گے کہ ان کا یہ آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ ہم میں سے جو فوت ہو جائے گا دوسرے کا مال، اس کا مال دوسرے کو مل جائے گا. اب اگر کسی نے کسی کے ساتھ یہ بھی کام نہیں کیا ہوا، یہ بھی کام بولیے نہیں ہے، مولا موالا کسی کے ساتھ عہد و پیمان بھی نہیں ہے، یہ اوپر والے بھی نہیں ہیں، تو پھر 6 نمبر پہ آگے آ جاتا ہے موسیٰ لہو بأکثر الثلث. موسیٰ لہو بأکثر الثلث. یاد ہے ہم نے جب وصیت پڑھی تھی تو میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر کے جاتا ہے تو 1/3 دیا جائے گا، زیادہ نہیں دیا جائے گا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اب اس چیز کو ذہن میں لائیں. موسیٰ لہو وصیت کی ہو کسی کے بارے میں، وصیت کیا تھی؟ بأکثر الثلث، کہ 1/3 سے زیادہ اسے دینا ہے. جیسے ہم نے مثال دی کہ 3 لاکھ بقایا بچا، تجہیز اور قرض، تجہیز و تدفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد 3 لاکھ میں سے وہ وصیت کر کے گیا ہوا تھا کہ 2 لاکھ جو ہے فلاں جگہ پر دے دینا ہے، تو وہ تو 1/3 سے ثلث سے زیادہ بن جاتا ہے، 1/3 سے زیادہ بنتا ہے، تو وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ تیسرا حصہ ادا ہوگا، جو زائد ہے وہ باطل ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ اگر اس نے زیادہ کی وصیت کی ہوئی تھی تو وصیت کی 1/3 ادائیگی ہو گئی اس جگہ پر. اب یہاں پر آ کر یہ سارے کے سارے موجود نہیں ہیں، اس کا وارث بھی کوئی نہیں ہے، اصحاب فروض میں اسبات میں بھی کوئی وارث نہیں، ذوی الارحام بھی کوئی نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ عہد و پیمان بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ میں فوت ہو گیا میرا مال تیرا، تو فوت ہو گیا تیرا مال میرا، کوئی عہد و پیمان بھی ایسا نہیں تھا. تو پھر جو اس نے وصیت کی ہوئی تھی اکثر الثلث، 1/3 سے زائد کی کسی کے ساتھ، 1/3 تو کر دیا، باقی جو رہ جائے گا وہ بھی سارے کا سارا ادھر دے دیا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. آگے 7واں نمبر آگے ہے 7واں، وہ ہے بیت المال.
بیت المال یا غرباء و مساکین. اب وصیت بھی ہو گئی، اگر یہ بھی کوئی نہیں ہے، مثلا اس نے ثلث سے زیادہ وصیت کی کوئی نہ ہو، یہ تو تب ہے نا کہ موسیٰ لہو بھی اکثر الثلث، کہ اگر ثلث سے زیادہ وصیت کی ہو، اگر کی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے سوری ایک چیز ہم چھوڑ گئے اوپر، وہ اس سے پہلے یہ 7ویں نمبر پر ہے، یہ 8ویں پر ہے، یہاں پر 6 نمبر پر ہے مقر لہ بالنسب الی الغیر. وہ یہ ہے، یہ اینڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں، مقر لہ بالنسب علی الغیر. کوئی کسی کا نسب جو ہے کسی دوسرے کی نسبت سے اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، مقرن لہو کسی کا اقرار کرے، بن نسب نسب کے حوالے سے، علی الغیر کسی واسطے کے ساتھ. مثلا کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں میرا بیٹا ہے، فلاں میرا بیٹا ہے، اب اس نے اس کا نسب اپنے ساتھ جوڑا ہے، ڈائریکٹ جوڑا ہے، کسی دوسرے کی نسبت سے جوڑا نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ فلاں میرا بھائی ہے، تو اب اس نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ نہیں جوڑا، اس نے کہا کہ فلاں میرا بھائی ہے، یعنی اس نے کسی غیر کے ساتھ اپنا نسب جو ہے کسی غیر کے ذریعے اپنے ساتھ جوڑا ہے، کسی دوسرے کے ذریعے جوڑا ہے. غیر سے مراد وہ غیر رشتہ دار یا خونی، جس طرح غیر ہم کہتے ہیں نا وہ غیر ہیں اپنے نہیں، وہ نہیں مراد، یعنی کسی دوسرے کے ذریعے اپنے ساتھ اس نے نسب جوڑا ہے. اب کسی نے کہا فلاں میرا بھائی ہے، تو وہ بھائی ہونے کے لیے، بھائی ثابت کرنے کے لیے پہلے اس کا اپنے باپ کا بیٹا ہونا وہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ میرے باپ کا بیٹا ہے. تو باپ کے ذریعے سے، باپ کے واسطے سے اس نے نسب جوڑا. اس کو کہتے ہیں مقر اللہ بالنسب علی الغیر، کہ غیر کے ذریعے سے اس نے اپنے ساتھ کسی کا نسب جوڑا اور اس کا مقر اللہ اس کا اقرار کیا کہ وہ میرا بھائی ہے. تو پھر مولا موالات کے بعد 6 نمبر پر جس کے نسب کا وہ اقرار کر رہا ہے کسی دوسرے واسطے سے، کسی کے ذریعے سے، ڈائریکٹ نہیں کہہ دے وہ میرا بیٹا ہے تو اس کو نہیں. اس نے کہا میرا بھائی ہے، تو یہاں پر جا کر وہ جو بھائی ہے، بہن ہے، جس کا اس نے اقرار کیا اس کو ملے گا. اس کے بعد موسیٰ لہو بھی اکثر الثلث، اگر یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی اس نے نہیں کہا، تو پھر ثلث 1/3 سے زیادہ جو وصیت کی تھی ادھر چلا جائے گا. اور لاسٹ پہ اگر اس نے ایسی وصیت بھی نہیں کی تو سب سے آخر پر بیت المال جو ہے اس میں چلا جائے گا. اور آج کے دور میں جب ہمارے ہاں بیت المال کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، خائن اور بددیانت لوگ وہاں پر بیت المال پر قابض ہیں اور اپنی تجوریاں بار رہے ہیں، غرباء و مساکین کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ پھر اپنے گاؤں کے، سوسائٹی کے معتبر لوگ، جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، معتمد لوگ، قابل اعتماد لوگ، ان کے حوالے کیا جائے گا، اس کو وہ غرباء و مساکین میں تقسیم کریں گے. تو یہ 8 چیزیں ہیں، وراثت اس انداز میں آگے تقسیم ہوگی. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے ہم اس کو شارٹلی ہم دوبارہ ریوائز کرنے کے بعد جو وراثت میں حصے دار ہیں، کس کس کا کتنا حصہ ہے، اس ترتیب کے ساتھ اصحاب فروض سے ہم بات کو آگے شروع کریں گے. دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم چیز ہے. یقین کیجئے کہ اس کے لیے مجھے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو جب استاد محنت کر کے آئے، آگے پڑھنے والوں کو اس کی قدر نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. تو آپ لوگ یقیناً پہلے کی نسبت جلدی آ رہے ہیں.
تو اگلے جمعۃ المبارک پر مزید کوشش کریں تھوڑا جلدی آ جائیں، کیونکہ اگلے جمعۃ المبارک پر میتھمیٹیکلی ہم کچھ امثلہ وغیرہ بھی وہ استعمال کریں گے، جس کا جتنا حصہ ہے وہ ڈیفائن ہوگا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کا والد موجود ہے، اس کی اپنی اولاد بھی ہے، تو باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ ماں اور باپ دونوں موجود ہیں، بیٹے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، پھر کتنا ملے گا؟ اور اگر اولاد نہیں ہے پھر کتنا ملے گا؟ بیوی کا کتنا حصہ ہوگا اگر اس کی اپنی اولاد ہے؟ اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو بیوی کے حصے میں سے شوہر کو کیا ملے گا اگر بیوی کی اولاد بھی ہو؟ تو یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ جلدی آیا کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔